بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں اعجاز علی اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ آدھی رات ادھر آدھی رات ادھر، سوئے شہنشاہ جاگے پاک پروردگار۔ بستی سے دور ایک اجڑے مقام پر پرانے زمانے کا ایک برج بنا ہوا ہے۔ اس کے دروازے کے باہر ایک سپاہی ہاتھ میں ننگی تلوار لیے پہرا دے رہا ہے۔ یہ سپاہی 20 قدم آگے چلتا ہے اور پھر 20 قدم واپس لوٹ آتا ہے اور تمام رات اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ آسمان پر ستارے ایک ایک کر کے غائب ہو جاتے ہیں، مگر سپاہی برابر پہرا دیتا رہتا ہے۔ اس برج کے اندر کیا بند ہے؟ اس وقت جب سب چرند پرند اور انسان دن بھر کے تھکے ہارے اپنے اپنے ٹھکانوں میں پڑے گہری نیند کے مزے لے رہے ہیں، یہ سپاہی اس بیاباں پہ کیوں پہرا دے رہا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک رات جب اس سپاہی کو برج کے باہر پہرا دیتے دیتے 9 برس گزر چکے تھے تو یکایک اسے ایک چیخ سنائی دی۔ سپاہی پہرا دیتے دیتے ٹھہر گیا اور اندھیرے میں ادھر ادھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ اتنے میں پھر وہی چیخ سنائی دی۔ پھر تیسری بات تو اس زور کی چیخ سنائی دی کہ معلوم ہوتا تھا جیسے برج کی دیواریں گر کر پاش پاش ہو جائیں گی۔ سپاہی ڈر گیا اور یہ بات بھی کچھ کم ڈرانے والی تھی۔ آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے لگا اور بولا، خدا ہر بلا سے بچائے۔ پھر للکار کر کہنے لگا، اے شخص تو کون ہے جو مجھے اس وقت پکار رہا ہے؟ برج میں سے آواز آئی، ایک دیو جو 20 برس سے اس تنگ قید خانے میں بند پڑا ہے۔ سپاہی بولا، تو مجھے کیوں بلا رہا ہے؟ آواز آئی، اے نیک سپاہی، اس برج کے کفل کو توڑ دے اور مجھے آزاد کر دے۔ دیکھ، آج 20 برس ہو گئے ہیں، نہ میں نے زمین کی صورت دیکھی ہے نہ آسمان کی۔ اس تنگ قید خانے میں میرا دم گھٹ گیا ہے، مجھے آزاد کر دے، میں عمر بھر کے لیے تیرا غلام بن جاؤں گا۔ تجھے جس بات کی ضرورت ہوگی میرا نام لیجیے، میں فوراً حاضر ہو کر تیرا یہ حکم بجا لاؤں گا۔ یہ سن کر سپاہی نے برج کے دروازے کا فولادی قفل توڑ ڈالا اور دروازہ کھول دیا۔ یکایک دیو قید خانے میں سے نکل کر اندھیرے میں اس طرح چھپ گیا جیسے کالی رات میں بجلی چمک کر غائب ہو جائے۔ اب سپاہی کو اپنی بے وقوفی پر بہت غصہ ہے۔ اپنے آپ سے کہنے لگا، یہ میں نے کیا غضب کر دیا، ایک دیو کے کہنے میں آ کر اپنی برسوں کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ اب میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ پل بھر میں صبح ہو جائے گی، سپاہی آئیں گے اور مجھے باغی قرار دے کر گرفتار کر لے جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ رات ہی رات میں جہاں سنگ سمائے نکل جاؤں۔ یہ سوچ کر سپاہی اپنی ڈھال اور تلوار پھینک دی اور رات کے اندھیرے میں تیز تیز قدم اٹھاتا ٹھوکریں کھاتا ایک طرف چل دی۔ صبح ہوئی، دن ڈھل گیا، رات ہو گئی۔ پھر دوسری صبح ہوئی، دن ڈھل گیا، رات ہو گئی۔ پھر سپاہی بھوکا پیاسا برابر تیزی سے چلتا رہا۔ تیسرے دن جب تھکان سے اس کے پاؤں من من کے بھاری معلوم ہونے لگے اور چلنے کی ذرا طاقت نہ رہی تو وہ سڑک کے کنارے گر پڑا اور اپنی بدقسمتی پر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ٹھنڈا سانس لے کر کہنے لگا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، دنیا کے چاروں کونوں کو چھان مارو پر مجھ سا بیوقوف عقل کا اندھا کہیں نظر نہ آئے گا۔ 9 برس تک میں دل اور جان سے اپنے بادشاہ کی خدمت بجا لاتا رہا، اپنی تلوار کو تیز کرتے رہے کہ سوا مجھے کسی بات کی فکر نہ تھی۔ اب ایک جو کے پھسلانے میں سے بھوکوں مار رہا ہوں۔ ایک کالے جو تجھ سے خدا سمجھے۔ سپاہی کی بات ابھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ دیو نہ جانے کہاں سے نکل کر اس کے سامنے اکھڑا ہوا اور کہنے لگا، میاں سپاہی کو مزاج تو اچھے ہیں، ہائی یہ تم رو کیوں رہے ہو؟ سپاہی نے جواب دیا، ہاتھ پاؤں میں طاقت نہیں رہی، بھوک سے میری جان لبوں پر آئی ہے، روؤں نہیں تو کیا کروں؟ دیو بولا، بس اتنی سی بات ہے، لو اس کا بھی ابھی علاج کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر دیو اپنے پہلے پروں کو پھڑ پھڑاتا ہوا ادھر ادھر اڑا اور پل بھر میں ایک خوان اور سراہی لے کر حاضر ہو گیا اور سپاہی کے سامنے طرح طرح کے کھانے چن دیے۔ سپاہی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پانی پیا۔ یہ کھانا کچھ ایسا لذیذ تھا کہ سپاہی کو اپنی سب تکلیفیں بھول گئی اور اس کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ تب دیو نے کہا، میاں سپاہی، اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو میں تمہیں اپنے محل میں لے چلتا ہوں، وہاں تم صبح سے شام تک مزے اڑاؤ گے، زمرد جیسے پروں والے موروں کا ناچ دیکھا کرو گے اور رات کو ہنس کے پروں پر سویا کرو گے۔ تمہارا بس یہ کام ہوگا کہ میری لڑکیوں کی رکھوالی کرو اور انہیں ہر بری بات سے بچائے رکھو۔ سپاہی نے جواب دیا، مجھے منظور ہے۔ تب دیو نے اسے اپنے شانے پر بٹھا لیا
اور اپنے چاندی کے ایسے پر فڑفڑاتا ہوا آسمان کی طرف اڑ گیا۔ 3 دفعہ اس نے 7 بادشاہتیں دیکھی۔ 22ویں بادشاہت میں ایک محل نظر آیا۔ یہ محل سیاہ گنبد کا بنا ہوا تھا اور اس کے سنہرے گنبد سورج کی روشنی میں اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے بھٹی میں اینٹیں۔ جو سپاہی کو اپنے کندھے پر بٹھا اس محل کے باغ میں اترا۔ اس وقت اس کی 3 خوبصورت بیٹیاں باغ میں پھول چن رہی تھیں۔ جو ہی انہوں نے اپنے باپ کی صورت دیکھی، خوشی سے ان کے ہاتھوں سے پھول گر گئے اور وہ دوڑ کر اپنے باپ سے لپٹ گئے۔ جو نے باری باری 3 بیٹیوں کو گلے سے لگا لیا اور کہا، میری پیاری بچیوں، تمہارا باپ تمہارے پاس نہیں رہ سکتا۔ اس کے دل میں جو کام ہے وہ ایسے کٹھن ہے کہ ہمیشہ ان میں الجھا رہتا ہے، اس لیے اب وہ اس سپاہی زادے کو لایا ہے۔ یہ تمہاری ہر طرح حفاظت کرے گا اور تم بھی اسے اپنا محافظ اور نگہبان سمجھنا۔ اس کی خاطر تواضع میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا، اسے قیمتی سے قیمتی پوشاکیں پہنانا اور اس کا ہر طرح حکم بجا لانا، کیونکہ یہ بہت دانش مند شخص ہے اور برسوں بادشاہ کی خدمت میں رہ چکا ہے۔ جو کہ بیٹیاں سپاہی کو محل میں لے گئی، خوشبودار پانی سے اس کا منہ دھلائے اور ایک ایسی پوشاک پہنائے جس میں دھنک کے 7 رنگ دمک رہے تھے، اور سر پر ایسا تاج پہنائے جو معلوم ہوتا تھا چاند اور سورج کی کرنوں کو مڑ کر بنایا گیا ہے۔ پھر اسے راج ہنس کے پروں سے بنے ہوئے پلنگ پر آرام کرنے کے لیے لٹا دیا۔ چنانچہ اب سپاہی مزے سے دیو کے محل میں رہنے لگا۔ جو کی بیٹیاں اس کا ہر حکم بجا لاتی، اسے کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ یہ دن کچھ اس وضع اور آرام میں گزرے کہ سپاہی نے سمجھا میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں۔ دل ہی دل میں کہتا، اگر یہ واقعی خواب ہے تو اے خدا، 1000 برس تک تم میری آنکھ نہ کھلے۔ لیکن قاعدے کی بات ہے کہ اجالے کے بعد اندھیرا اور خوشی کے بعد غمی آیا ہی کرتی ہے۔ تھوڑے ہی دنوں میں سپاہی کا دل وہاں رہتے رہتے اداس ہو گیا۔ ایک رات جب چاندنی نکلی ہوئی تھی تو سپاہی نے دیکھا کہ دیو کی 3 بیٹیاں محل میں سے غائب ہو گئی ہیں۔ سپاہی نے محل کا کونا کونا چھان مارا، لیکن دیو کی بیٹیاں کہیں نظر نہ آئی۔ تب تو سپاہی بہت حیران ہوا۔ آخر مایوس ہو کر وہ اپنے ہنس کے پروں والے پلنگ پر لیٹ گیا۔ صبح کے وقت سپاہی کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے، دیو کی 3 بیٹیاں اس کے سرانے کھڑی مسکرا رہی ہیں۔ سپاہی نے پوچھا، رات کو جب چاند نکلا تو تم تینوں کی تینوں کہاں غائب ہو گئی تھی؟ دیو کی بیٹیوں نے کہکا لگایا اور کہا، وہاں جہاں ایک رات میں 2 چاند نکلے ہوئے تھے۔ تب سپاہی نے اپنے دل سے کہا، اے شریر لڑکیوں، تم نہیں بتاتی تو نہ بتاؤ، میں اپنی عقل سے اس گوچھی کو سلجھا کر رکھوں گا۔ اگلی رات سپاہی جھٹ اپنے راج ہنس کے پروں والے پلنگ پر جا لیٹا اور جھوٹ موٹ کراٹے لینے شروع کر دی کہ کوئی دیکھے تو کہے بڑی گہری نیند سو رہا ہے۔ اور جب چاند ہری بھری پہاڑیوں کے پیچھے سے نمودار ہوا تو وہ آہستہ سے پلنگ پر سے اٹھا اور دبے پاؤں اس کے کمرے کی طرف چلا جہاں دیو کی بیٹیاں سویا کرتی تھی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور دروازے کی درز میں سے اندر دیکھنے لگا۔ سپاہی کیا دیکھتا ہے کہ دیو کی بیٹیوں نے زمین پر ایک عجیب غریب قالین بچھایا ہے۔ اس پر چل کر یہ سب پرندے بن گئے۔ سپاہی یہ سب دیکھ رہا تھا، یہ بھی اندر آیا اور اس قالین پر چلا اور یہ بلبل بن گیا۔ یہ تینوں فاختہیں اڑتی ہوئی ایک میدان میں پہنچی اور یہ سبز بلبل بھی اڑتا ہوا ان کے پیچھے ایک جھاڑی میں چھپ کر بیٹھ گیا اور بڑے غور سے یہ عجیب غریب سیر دیکھنے لگا۔ کیا دیکھتا ہے کہ دور مغرب کی طرف سے ایک عجیب غریب کرن نمودار ہوئی اور بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ جب یہ کرن نزدیک پہنچی تو معلوم ہوا کہ یہ کرن نہیں ایک رت چلی آ رہی ہے جس سے ایسی تیز روشنی نکل رہی ہے کہ دن چڑھا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اس رت کے آگے 4 اژدہے جتے ہوئے ہیں اور پل پل کے بعد ان اژدہوں کے نتنوں سے شعلے نکلنے لگتے ہیں اور ان شعلوں کے آگے جو چیز بھی آتی ہے چل کر سیاہ ہو جاتی ہے۔ اس رات میں ایک بڑی حسین عورت عجیب آن بان سے بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے حسن کا یہ عالم ہے کہ اگر چاند اس کی صورت دیکھ لے تو شرم کے مارے بدری کی اوٹ میں اپنا منہ چھپا لے، اور اگر سورج اس کی صورت دیکھ لے تو شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ جب یہ رت اس میدان میں پہنچی تو یہ خوبصورت ملکہ رت سے نیچے اتری اور سنہری تخت پر بیٹھ گئی۔ تب رنگ برنگی پروں والے مور تخت کے گرد گھیرا ڈال کر ناچنے لگے اور ننھے ننھی پرندے محبت کے جوش میں ملکہ کے سر اور کاندھوں پر آ بیٹھے اور ایک ننھی سی شامہ اس کے سینے پر دبک کر بیٹھ گئی اور اپنے رسیلے گیتوں سے ملکہ کا دل خوش کرنے لگی۔ تب ملکہ نے ان پرندوں کو جادو کی باتیں سکھانی شروع کی کہ کون سا گیت گایا جائے تو بہار آ جاتی ہے، پھول کھل جاتے ہیں، اور کون سا گیت گایا جائے تو بادل امڈ آتے ہیں، مینا برسنے لگتا ہے، اور کس طرح ایک ہی بار اڑ کر ساری دنیا کا چکر لگایا جا سکتا ہے، اور کس طرح بے جان پرندے میں جان ڈالی جا سکتی ہے۔
جب ستارے ایک ایک کر کے غائب ہو گئے، چاند کسی پہاڑی کے دامن میں چھپ گیا، تو وہ خوبصورت ملکہ اپنی رتھ میں سوار ہوئی اور اس کے اسے جس طرف سے آئے تھے اس طرف بڑی تیزی سے دوڑنے لگے، اور دور پہنچ کر یہ رتھ پھر ایک کرن سی نظر آنے لگی۔ دم بھر میں یہ کرن بھی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تب سب پرندے اپنے اپنے ٹھکانوں کو لوٹے، اور وہ تینوں فاختائیں جو کی بیٹیاں اپنے محل کی طرف واپس آئیں، اور بلبل کے بھیس میں سپاہی بھی ان کے پیچھے پیچھے اڑتا چلا۔ اپنے محل میں پہنچ کر یہ فاختائیں اس عجیب غریب قالین پر چلی اور جھٹ اپنی اصلی روپ میں آ گئے۔ بلبل بھی اسی قالین پر چلا اور جو کی بیٹیوں کے سامنے جھٹ سپاہی بن کر کھڑا ہو گیا۔ جو کی بیٹیاں حیرانی سے تکتی کی تکتی رہ گئی، پھر چلا کر بولی، کہاں تھے تم؟ تب سپاہی نے کہکا لگایا اور کہا، وہاں جہاں ایک رات میں 2 چاند نکلے ہوئے تھے۔ یہ کہہ کر سپاہی نے پھر کہکا لگایا اور کہا، وہاں جہاں 14ویں رات کی چاندنی میں ایک چاند تاروں سے زیادہ حسین ملکہ جادو کی باتیں سکھاتی ہے۔ یہ سن کر جو کی بیٹیاں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ آخر کہنے لگی، میاں سپاہی زادے، قسمت کے دھنی ہو جو اس ملکہ کی صورت دیکھ کر زندہ سلامت چلیا، ورنہ تم نے تو اپنی جان کھونے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ آج تک اول تو کسی کو اس ملکہ کی صورت دیکھنے کی جرات ہی نہیں ہوئی، پھر جس کسی نے اس کی صورت دیکھ لی وہ زندہ نہیں رہنے پایا۔ یہ ملکہ جو تم نے دیکھی ہے اس کا نام مہر نگار ہے۔ تم دنیا میں اس ملکہ سے بڑھ کر جادو اور تلسم کوئی نہیں جانتا۔ دنیا کے تمام جادوگر اس کا نام سن کر کانپ کانپ اٹھتے ہیں۔ اس ملکہ کے پاس ایک عجائبات کی کتاب ہے، اگر وہ خدا نخواستہ یہ کتاب دیکھ لیتی اور اسے تمہاری اس حماقت کا پتہ لگ جاتا تو اس کے عزوں نے تمہیں کب کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہوتا اور ان کے شعلوں نے تمہاری ہڈیوں کو پھونک دیا ہوتا۔ اس لیے یہ ناتان سپاہی آگے کو خبردار رہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا سر تیرے کندھوں پر سلامت رہے تو پھر کبھی اس سبز میدان کی طرف نہ جائیے اور پھر کبھی اس جادوگر ملکہ کی صورت نہ دیکھیے۔ لیکن جو کی بیٹیوں کی یہ باتیں سپاہی نے اس کان سے سنی اور اس کان سے اڑا دی۔ یہ دن سپاہی نے بڑی بے چینی سے گزارا۔ جب خدا خدا کر کے رات ہوئی، آسمان پر چاند نکل آیا، جو کی بیٹیاں پھر فاختائیں بن کر اس سبزہ زار کی طرف ہوئی، اور سپاہی جٹ بلبل کا روپ بھر کر ان کی نظروں سے بچتا ہوا پیچھے پیچھے ہو لیا۔ میدان میں پہنچ کر تینوں فاختائیں تو پرندوں میں جا ملی، اور یہ بلبل پھر اس جھاڑی میں چھپ کر بیٹھ گیا اور بڑی بے صبری سے ملکہ مہر نگار کی رات کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ملکہ کی رات نمودار ہوئی۔ جو ہی اس نے ملکہ کی صورت دیکھی اس کا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا اور اسے کسی بات کا ہوش نہ رہا۔ ملکہ مہر نگار کل کی طرح آج بھی پرندوں کو جادو کی باتیں سکھانے لگی، اور سب پرندے بڑے غور سے اس کی باتیں سننے لگے۔ لیکن بلبل نے ملکہ کے خوبصورت چہرے کی طرف نظریں گار رکھی تھی، اور بس جب چاند چھپ گیا اور پرندوں کی محفل برخاست ہو گئی تو ملکہ اپنے رتھ میں سوار ہو کر اپنے محل کی طرف چل دی۔ تب بلبل بھی جھاڑی میں سے باہر نکلا اور بڑی تیزی سے اپنے پر پھڑپڑاتا ہوا ملکہ کی رتھ کے ساتھ ساتھ اڑنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک بڑا عالیشان محل نظر آیا اور رتھ اس کے محل کے سامنے آ کر رک گئے۔ اس محل کی دیواریں جادو کی بنی ہوئی تھی، اور محل کے دروازے کے باہر 2 کالے دیو پہراتے رہے تھے۔ ان دیووں نے آستہ سے ملکہ کو اٹھا لیا اور محل کی عالیشان ایوانوں میں ہوتے ہوئے ملکہ کو ایک نہایت نفیس اور بڑی عمدگی سے سجائے ہوئے کمرے میں پہنچا کر آپ پھر محل کے دروازے پر پہرا دینے لگے۔ اس کمرے کی خوبصورتی کا کیا کہنا، چاروں طرف پٹا پٹی کے پردے پڑے ہوئے تھے، دیواروں پر عجیب غریب تصویریں لٹکی ہوئی تھی۔ یہ تصویریں اس کاریگری سے تیار کی گئی تھی کہ جب ملکہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتی تھی تو یہ بے جان تصویریں تعظیم کے لیے جھک جاتی تھی۔ اپنے سونے کے کمرے میں پہنچ کر ملکہ نے اپنی زرق برق پوشاک اتار دی اور ایک بنفشی رنگ کی ایک ہلکی پھلکی پوشاک پہن لی۔ یہ پوشاک ایسی ملائم تھی جیسے تیتری کا پر۔ تب وہ اپنے پھولوں کی سیج پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ جس کمرے میں مہر نگار سو رہی تھی اس کمرے کی کھڑکی کے نیچے ایک ہار سنگار کا پیڑ تھا۔ اس کی ایک نازک سی شاخ پر وہ بلبل جا بیٹھا اور اپنی جادو بھری آواز سے ایک ایسا گیت گانے لگا کہ ہوا میں چاروں طرف آہیں بھرنے کی آوازیں آنے لگی۔ یکایک مہر نگار چونک اٹھی اور حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ یہ کون گا رہا ہے۔ بلبل کی اس درد بھری لے نے اس کے دل میں ایک آگ سی لگا دی۔ اس کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی اور وہ بے چین ہو کر اپنی سیج پر کروٹیں بدلنے لگی۔ آخر اس نے اپنی لونڈی کو آواز دی اور کہا، اس کھڑکی کے نیچے کوئی پرندہ بڑی میٹھی آواز سے گا رہا ہے، جاؤ اسے پکڑ۔ لونڈی محل سے نیچے اتری، ہار سنگار کے پیڑ کے نیچے پہنچی
اپنے ہونٹوں پر شہد کا ایک قطرہ رکھا اور بلبل کو اپنی طرف بلانے لگی، لیکن وہ نہ آیا اور اسی شاخ پر بیٹھا ہوا گیت گاتا رہا۔ تب ملکہ کی لونڈی نے ہار سنگار کے پیڑ پر چڑھ کر اسے پکڑنا چاہا، پر بلبل پھدک کر اس شاخ سے اس شاخ پر اور اس شاخ سے اس شاخ پر جا بیٹھتا۔ آخر مایوس ہو کر لونڈی خالی ہاتھ واپس لوٹا۔ تب ملکہ خود آئی اور ہار سنگار کے پیڑ کے نیچے کھڑی ہو کر اپنا ہاتھ بلبل کی طرف پھیلا دیا، اور بلبل جھٹ شاخ سے اڑ کر ملکہ کے ہاتھ پر اس طرح جا بیٹھا جیسے ملکہ کا ہاتھ بھی ہار سنگار ہی کی کوئی شاخ ہے۔ اس پر مہر نگار بہت خوش ہوئی، بلبل کو اپنے کمرے میں لے گئی، کھڑکی میں سچے موتیوں کا ایک چھوٹا سا جھولا ڈالا، بلبل کو اس میں بٹھا دیا اور آپ اپنی سیج پر لیٹ گئے۔ تب بلبل خوشی سے چہچہانے لگا۔ اس کی رسیلی اور دل میں اتر جانے والی آواز سن کر ملکہ کے باغ کے تمام پرند اسے پکارنے اور اپنی طرف بلانے لگے، اور ایک عجیب سما بن گیا۔ ملکہ کے محل کے چاروں طرف پرندوں کے گیت ہی گیت سنائی دینے لگے اور ہوا میں ایک مٹھاس سی پیدا ہو گئی۔ بڑی دیر تک سبز بلبل مزے سے جھولا جھولتا رہا اور ملکہ کے حسن کی تعریف میں گیت گاتا رہا، یہاں تک کہ مہر نگار میٹھی نیند سو گئی۔ اگلی رات جب چاند نکلا تو ملکہ پھر ازدہو کی رات میں سوار ہو کر اسی سبزہ زار کی طرف گئی اور چاند چھپنے پر اپنے محل کو لوٹ آئی۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر ملکہ کی نظر سب سے پہلے جس چیز پر پڑی وہ سبز بلبل تھا، جو موتیوں کے جھولے میں بیٹھا گیت گا گا کر مہر نگار کو یاد کر رہا تھا۔ بلبل کی زبان سے اپنا نام سن کر مہر نگار کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ اس نے ایک عجیب دل ربائی کے انداز سے بلبل کی طرف دیکھا، پھر اسی وقت اپنی لونڈی کو آواز دی اور شہد منگا کر اپنے ہاتھ سے بلبل کو کھلانے لگی۔ تب ملکہ نے اپنی زرق برق پوشاک اتار ڈالی، اپنی سیج پر لیٹ گئی اور بلبل کے گیت سنتے سنتے سو گئی اور عجیب غریب خواب دیکھنے لگی۔ ادھر بلبل موتیوں کے جھولے میں بیٹھا ملکہ کے خوبصورت چہرے پر سے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظریں نہ ہٹاتا تھا۔ دل میں کہنے لگا، آہ، یہ مہر نگار کیسی ہنسی ہے، یوں سوئی پڑی ہے جیسے کوئی ننھی سی تیتری گلاب کے کسی پتی سے لپٹی ہوئی خوشبو میں بسی ہوئی سو رہی ہے۔ اسی سے دور رہنا پر جانے کے برابر ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے جھولے سے اڑا اور ملکہ کے سرانے جا بیٹھا اور بڑی محبت سے اپنی سنہری چونچ سے مہر نگار کے لمبے لمبے بالوں کو سنوارنے لگا۔ ملکہ کے بالوں سے بڑی بھینی بھینی خوشبو نکل رہی تھی۔ سوتے سوتے ملکہ کے نازک ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر وہ یکایک چونک اٹھی اور اپنی آنکھیں کھول دی۔ بلبل کے دل میں چور تو تھا ہی، یہ جھٹ ملکہ کے سرانے سے اڑا اور اپنے جھولے میں جا بیٹھا۔ ملکہ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر اپنے دل میں کہنے لگی، اللہ جانے یہ کیا بھید ہے۔ تب اس نے اپنی عجائبات کی کتاب کھولی، پہلے ہی صفحے پر موٹے حرفوں میں لکھے ہوئے یہ الفاظ نظر آئے، یہ تو اس سے پوچھ جسے تو نے موتیوں کے جھولے میں بٹھا رکھا ہے، جس کی زبان پر ہر دم تیرا نام رہتا ہے اور جسے تو اپنے دل سے عزیز رکھتی ہے۔ مہر نگار سمجھ گئی، اس کی پیشانی پر بال پڑ گئے۔ وہ سبز بلبل کے پاس گئی اور چلا کر کہنے لگی، اے مکار گویے، میں تیرا فریب سمجھ گئی ہوں، سچ بتا تو کون ہے۔ شاید بلبل اپنی زبان کھولتا، مگر ملکہ نے اس کی طرف ایک ایسی جادو بھری نظر سے دیکھا کہ ایک پل بھی گزرنے نہ پایا تھا کہ بلبل وہیں خوبصورت سپاہی بن کر نیچی نظریں کیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ملکہ بولی، یہ بد نصیب شخص، یہ تو نے کیا کیا؟ تجھے اپنی جان پیاری نہ تھی، لیکن اب تیار ہو جا کہ تیرے اس جرم کی سزا تیرا سر ادا کرے گا۔ سپاہی نے نیچی نظریں کیے جواب دیا، مجھے منظور ہے۔ تب ملکہ نے تالی بجائی، جھٹ کالے جو حاضر ہو گئے۔ مہر نگار بولی، جاؤ اس کھڑکی کے نیچے قتل کا تختہ رکھ دو اور جلاد سے کہہ دو کہ میرے دشمن کا سر اڑانے کے لیے جلد حاضر ہو جا۔ یہ سن کر جو نے اپنا سر جھکایا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ آن کی آن میں ملکہ کے کمرے کی کھڑکی کے نیچے اسی ہار سنگار کے درخت کی چھاؤں میں جس کی شاخ پر بیٹھ کر بلبل نے گیت گایا تھا قتل کا تختہ رکھ دیا گیا اور جلاد چمکتی کٹار اپنے کندھے پر رکھ ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ تب ملکہ کے دیو سپاہی کو پکڑ کر اس تختے کے پاس لے گئے اور سپاہی نے اپنی گردن اس تختے پر رکھ دی۔ مہر نگار ہاتھ میں ایک سفید رومال پکڑے کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ جلاد کٹار اٹھائے ملکہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا کہ ملکہ رومال سے اشارہ کرے تو سپاہی کا سر اڑا دے۔ یکایک سپاہی نے اپنا سر تختے پر سے اٹھا لیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ملکہ سے درد بھری آواز میں کہنے لگا، اے ملکہ، میری ایک التجا ہے، صرف ایک آخری التجا۔ ملکہ بولی، اے جوان کے تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ سپاہی نے کہا، اے ملکہ، اجازت دے کہ ایک بار اور گیت گا لوں اور بس پھر شوق سے میرا سر اڑا دیجیے۔ ملکہ بولی، اچھا، میں تجھے اجازت دیتی ہوں، لیکن جلدی سے گیت گا لے۔ اجازت ملنے کی دیر تھی
سپاہی نے گانا شروع کر دیا اور گیت ہی گیت میں اپنی محبت اور ملکہ کی سنگ دلی کا خوب شکوہ کیا۔ اور یہ گیت سپاہی نے کچھ ایسی درد بھری لے میں گایا کہ ملکہ کا دل بھر آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ یہ دیکھ کر سپاہی نے اور بھی درد بھری لے میں گانا شروع کیا۔ اب اس کی آواز میں کچھ ایسی آگ بھری ہوئی تھی کہ معلوم ہوتا تھا ملکہ کے دل کو جلا ڈالے گی۔ آخر ملکہ سے ضبط نہ ہو سکا اور اس نے سپاہی کو چپ ہو جانے کا اشارہ کیا۔ سپاہی چپ ہو گیا اور اپنی گردن پھر اسی تختے پر رکھ دی، مگر ملکہ بولی، اے جوان، تیرے گیت نے میرے دل پر بہت اثر کیا۔ میں اس کے صلے میں تجھے 10 گھنٹوں کی مہلت دیتی ہوں۔ اگر اس عرصے میں تو نے دنیا کا کوئی ایسا کونا یا ٹکڑا معلوم کر لیا جو مجھ سے اور میرے جادو سے چھپا ہوا ہو تو میں تجھ سے شادی کر لوں گی، لیکن اگر تو کامیاب نہ ہوا تو سمجھ لیجیے کہ تیری قسمت پر ہمیشہ کے لیے مہر لگ گئی۔ یہ کہہ کر ملکہ نے اپنے دیوؤں کو حکم دیا کہ سپاہی کو چھوڑ دو۔ سپاہی وہاں سے چلا آیا اور گھنے جنگل میں پہنچ کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر رونے لگا۔ پچھلے واقعات ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے پھرنے لگے۔ خیال ہی خیال میں کیا دیکھتا ہے کہ چاندنی رات میں تلوار تان کر اسی برج کے باہر مدے مدے سے پہرا دے رہا ہے۔ پہلے کی طرح 20 قدم آگے چلتا ہے اور پھر 20 قدم واپس لوٹ آتا ہے، دل میں نہ کسی بات کی خواہش ہے نہ غم، اپنے کام سے مطلب۔ پھر یکایک خیال ہی خیال میں اس کے کانوں میں ایک چیخ کی آواز آئی اور وہ تیش میں آ کر چلا اٹھا، اے اندھیرے کے دیو، خدا کرے تجھ پر ہمیشہ لعنت برستی رہے، یہ سب تیری ہی بدولت ہے۔ اے پاجی دیو، اچھا تھا کہ تو اسی برج میں ہی بند رہتا اور گھٹ گھٹ کر مر جاتا۔ سپاہی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیو نہ جانے کہاں سے نکل کر اس کے سامنے اکھڑا ہوا اور کہنے لگا، بھیا خفا کیوں ہوتے ہو؟ دیکھو تو صحیح، تمہارے یاد کرتے ہی میں چلا آیا، اب کہو کیا بات ہے؟ سپاہی نے ایک آہ بھر کر اپنا سر جھکا لیا مگر کچھ جواب نہ دیا۔ دیو نے بہت اصرار کیا تو سپاہی نے پھر ایک آہ بھری اور کہا، بھائی کیا بتاؤں، مہر نگار نے بڑی کٹھن شرط لگا دی ہے، کہتی ہے دنیا کا کوئی ایسا کونا یا ٹکڑا تلاش کرو جو میرے جادو سے باہر ہو۔ یہ سن کر دیو نے اپنے پاؤں زمین پر مارا اور جھٹ ایک عجیب غریب عقاب بن گیا۔ یہ عقاب کہنے لگا، آؤ میری پیٹھ پر چڑھ جاؤ، میں تمہیں ملکہ مہر نگار کے جادو سے باہر لے چلوں گا۔ یہ سن کر سپاہی عقاب کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور عقاب اسے نیلے آسمان کی طرف لے اڑا اور آن کی آن میں اتنا اونچا پہنچ گیا کہ زمین گرد کا ایک ذرہ نظر آنے لگی۔ تھوڑی دیر میں یہ ذرہ بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سپاہی کے دیکھتے دیکھتے یہ عقاب بادلوں میں مینا کے ملکہ کی روح پہلے محل سے بھی اونچا پہنچ گیا۔ 5 گھنٹے گزر گئے تب ملکہ مہر نگار نے اپنی عجائبات کی کتاب کھولی اور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سپاہی اور عقاب مہر نگار کی عجائبات کی کتاب میں اس طرح نظر آ رہے تھے جیسے ایک تصویر۔ ملکہ کہنے لگی، اڑے جا اے پرندوں کے سرتاج پرندے، اڑے جا، تیرے بازو بہت طاقتور ہیں لیکن مہر نگار کا جادو ان سے بھی کہیں زبردست ہے، نیچے اتر آؤ، تم مجھ سے چھپ نہیں سکتے۔ عقاب مایوس ہو کر زمین پر اتر آیا اور اپنی اصلی دیو کی صورت میں آ گیا۔ سپاہی نے کہا، اب کیا ہو؟ یہ سن کر دیو نے اپنا سر جھکا لیا اور ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ یکایک اس نے سپاہی کے شانے پر ہاتھ مارا، اسی وقت سپاہی غائب ہو گیا۔ اس کی جگہ زمین پر ایک چھوٹی سی سوئی پڑی تھی۔ دیو نے زمین پر پھر اپنا پاؤں مارا اور جھٹ ریشم کے ایسے بالوں والی ایک ننھی سی چوہیا بن گیا۔ تب چوہیا سوئی کو اپنے دانتوں میں پکڑے بڑی تیزی کے ساتھ ملکہ مہر نگار کے محل کی طرف دوڑ گیا اور ملکہ کے ایوانوں میں سے ہوتی ہوئی ملکہ کے سونے کے کمرے میں جا پہنچی۔ ملکہ کی عجائبات کی کتاب تلاش کر کے چوہیا نے اس کے ورقوں میں چپکے سے یہ سوئی رکھ دی۔ 5 گھنٹے اور گزر گئے۔ ملکہ نے عجائبات کی کتاب کھولی، دیکھا تو کتاب کے سب صفحے بالکل کورے تھے، کسی صفحے پر ایک حرف نہ لکھا تھا۔ مہر نگار نے بتیرا ورقوں کو الٹا پلٹا اور اسے معلوم نہ ہو سکا کہ اس وقت سپاہی کہاں ہے۔ یہ دیکھ کر غصے سے ملکہ کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے تیش میں آ کر کتاب کو زمین پر پٹک دی۔ کتاب کے پٹکنے سے وہ سوئی باہر نکل آئی۔ مہر نگار اچھی طرح اس سوئی کو دیکھنے بھی نہ پائی تھی کہ اس نے دیکھا کہ خوبصورت سپاہی کھڑا مسکرا رہا ہے۔ سپاہی کو دیکھ کر ملکہ نے اپنی نظریں نیچی کر لی اور اپنا ہاتھ سپاہی کے ہاتھ پہ دے کر آہستہ سے کہنے لگی، اے جوان، تو نے میری عقل گم کر دی اور مجھے جیت لیا۔ اور اس نے سپاہی سے نکاح کر لیا اور یوں وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے اور یوں سپاہی کی قسمت پلٹ گئے۔ دوستو یوں یہ کہانی بھی ختم ہوئی۔ اور آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتا ہوں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔